مجھے لوگوں سے ملنے، ان سے باتیں کرنے اور ان کی زندگی میں جو غیر معمولی واقعات رونما ہوتے ہیں ان کو سننے کا بہت شوق ہے۔ اپنے اس شوق کے لیے میں اکثر دور دراز کے علاقوں میں نکل جاتا ہوں۔ لوکل روٹ پر چلنے والی گاڑیوں میں سفر کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں اور ڈھابوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے ملتا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں اور آگے چل پڑتا ہوں۔ پچھلے دنوں اسی طرح سفر کرتے ہوئے میں ایک دیہات میں ایک چائے والے ہوٹل پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ سردی کی شدت میں چونکہ اضافہ ہو گیا تھا، اسی لیے میری طرح کئی اور لوگ بھی بیٹھے چائے پی رہے تھے اور اپنی اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق سیاست پر باتیں کر رہے تھے۔ دکاندار دکان پر آنے والے گاہکوں کو دودھ اور دہی دے رہا تھا۔ ان گاہکوں میں ایک ایسا بندہ آیا جس کے ہاتھ میں تھیلا تھا اور اس میں بہت سے سکے تھے۔ اس نے چند سکے دکاندار کو دیے، اس سے کوئی بات کی اور آگے چل پڑا۔ حلیے سے یہ شخص مجھے پڑھا لکھا اور کسی اچھے کھاتے پیتے گھر کا لگا۔ میں نے جلدی سے چائے ختم کی، دکاندار کو پیسے دیے اور اس شخص کے پیچھے چل پڑا۔ ابھی میں چند ہی قدم چلا تھا کہ دکاندار بھاگتا ہوا میرے پیچھے آ گیا، مجھے روکا اور میرے ہاتھ میں 5 روپے کا سکہ تھماتے ہوئے بولا، باؤجی یہ آپ کا بقایا۔ میں نے مسکراتے ہوئے سکہ جیب میں ڈالا اور چل پڑا۔ وہ شخص کسی اور دکاندار کو سکے دے رہا تھا اور اس سے کچھ بات چیت کر رہا تھا۔ اس طرح کئی لوگوں سے وہ شخص ملا، کئی دکانوں پر وہ گیا، اس نے انہیں سکے دیے، 1-2 منٹ رک کر ان سے بات کی، اپنی گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ ساری رات میں اس شخص کے بارے میں سوچتا رہا۔ صبح ہوتے ہی میں اپنے ہوٹل کے کمرے سے نکلا اور ایک دکاندار سے اس شخص کے گھر کا پتہ پوچھا۔ اب میں سکے دینے والے شخص کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ میں نے بیل دی، تھوڑی دیر بعد ملازم آیا۔ میں نے چودھری صاحب سے ملنے کا کہا، وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد چودھری صاحب سفید شلوار قمیض میں ملبوس، سر پر ٹوپی اور ہاتھ میں تسبیح لیے داخل ہوئے۔ میں نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد انہوں نے بیٹھتے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کے بعد میں سمجھ گیا ان کا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا۔ باتوں باتوں میں پتہ چلا کہ 2 ہفتے پہلے ہی ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ خیر، کافی دیر کے بعد میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، یہ سکے تقسیم کرنے والا ماجرا کیا ہے؟ ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بولے، مجھے 3 راتوں سے ایک ہی خواب مسلسل 3 دفعہ آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد محترم ایک سیڑھی پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اپنا پہلا قدم سیڑھی پر رکھتے ہیں، لیکن ان سے دوسرا قدم اٹھایا نہیں جا رہا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے یہ خواب اللہ کے ایک نیک
اور بزرگ بندے کو سنایا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے والد محترم قبر میں تکلیف میں مبتلا ہیں کیونکہ ان پر کسی کا قرض ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی میں سب کا قرض چکا دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ ایسا کون سا قرض باقی چکانا رہ گیا ہے جس کی وجہ سے قبر میں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس بزرگ ہستی نے مجھے بتایا کہ انسان کے پیدا ہونے کے دن سے لے کر اس کی زندگی کے آخری دن تک انسان مختلف لوگوں سے ملتا ہے، ان سے لین دین کرتا ہے۔ مثلا کسی دکان پر گیا، کوئی چیز خریدی، اس کے پاس 2 یا 5 روپے کم تھے یا ٹوٹے ہوئے نہیں تھے تو اس نے کہا میں کل دے دوں گا، لیکن وہ بھول گیا۔ اس طرح کرتے کرتے یہ قرض بڑھتا چلا گیا۔ لوگوں کے حقوق کو معمولی سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر قبر میں عذاب ہوگا۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کے حقوق وہ معاف نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید کے اعمال بھی روک لیے جائیں گے جب تک اس کے ذمے جو قرض تھا وہ ادا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ان کی نجات کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پہلا تو حل یہ ہے کہ جس کا قرضہ ہے وہ اپنا قرضہ معاف کر دے، اور دوسرا حل یہ ہے کہ مرنے والے کے ورثاء اس کی طرف سے قرضے کی ادائیگی کر دیں۔ میں نے ان سے کہا مجھے تو کوئی علم نہیں ہے یہ قرضہ کن لوگوں کا ہے، تو انہوں نے کہا میت کی طرف سے صدقہ کر دو، ہو سکتا ہے اللہ اسے قبول کر کے میت کا عذاب ہٹا دے۔ اس کے بعد میں نے بہت سا صدقہ خیرات کیا اور ساتھ ایک کام اور کیا۔ محلے کے ہر اس دکاندار کے پاس گیا جس کے پاس سے میرے والد محترم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی چیز خریدی ہوگی۔ اس کو میں نے چند سکے واپس کیے اور ساتھ اس سے یہ التجا بھی کی کہ وہ میرے والد محترم کو معاف کر دیں، اور اگر قرض کا کوئی پیسہ رہ بھی گیا ہے تو یہ قرض انہیں معاف کر دیں، اور ساتھ ان لوگوں کو یہ تبلیغ بھی کی کہ لین دین کرتے وقت پورا حساب کیا کریں۔ اگر تمہارے پاس ٹوٹے ہوئے پیسے نہیں ہیں، بقایا نہیں دے سکتے، یا چیز خریدنے والے کے پاس 1، 2 یا 5 روپے کے سکے نہیں ہیں اور وہ پھر دینے کا کہہ کر چلا جاتا ہے اور پھر واپس نہیں کرتا یا بھول جاتا ہے، تو خدا کے لیے تم دونوں ایک دوسرے کو وہ پیسے معاف کر دیا کرو، کیونکہ جب تک تم دونوں ایک دوسرے کو وہ پیسے معاف نہیں کرو گے تو کل مرنے کے بعد قبر میں تمہارے سارے نیک اعمال معلق رہیں گے۔ جب تک تم یہ قرض جو تمہارے ذمے ہیں ادا نہیں کر دیتے، تم پر اللہ کا عذاب ہوتا رہے گا۔ میرا جگہ جگہ سکے تقسیم کرنے کا مقصد یہی تھا۔ میں بس سٹینڈ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے ہاتھ کی ہتھیلی میں 5 روپے کا سکہ تھا۔ یہ وہی سکہ تھا جو دکاندار نے مجھے واپس کیا تھا۔ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر میں نے یہ 5 روپے کا سکہ واپس نہیں کیا تو کل قبر میں مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کاش یہ بات ہمارے ہر مسلمان بھائی کی سمجھ میں آ جائے۔